بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخری جو دو فکرے فرمائے تھے پچھلی بحث کے دوران، ان میں کچھ تشریح باقی تھی اور اس پہ کچھ دلائل کچھ واقعات عرض کرنا باقی تھا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو یہ کتاب پڑھنے کی صورت ہو سکتی تھی کہ ہم محض اس کا ترجمہ کریں اور آگے چلے جائیں، اور ایک صورت یہ ہے کہ ہم اس عبارت کی تشریح کر دیں جو حضرت نے لکھی ہے اور تشریح کر کے چلے جائیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کی مثالیں بھی دیں، اور یہ تیسری صورت اس لیے اپنائی جس پہ بوجھ تو زیادہ پڑتا ہے کہ مثالیں ڈھونڈنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ کرنا اور یہ دیکھنا کہ اس کے مناسب اس کے مطابق مثال کہاں آئی ہے، یہ بوجھ تو ہم پہ پڑتا ہے، مگر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو اس کتاب کا پڑھنا یا پڑھانا، تو کل کو یہ حسرت نہ رہے کہ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا تھا اس کی تشریح ہو گئی لیکن مثال سے چیز ثابت نہیں کی جا سکی۔ بہت مرتبہ اصول سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن جب آدمی اس کی تشریح کرنا چاہے تو اس موقع پر مثالوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اور ہر واقعے پر مثال کو ڈھونڈ لینا آسان کام نہیں ہوتا۔ اب یہ دو آخری فکرے حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے لکھے ہیں، اس میں اصل میں پوری بحث جو پچھلی مرتبہ گزر چکی، یہ تاثر ابھرتا ہے کہ جو کچھ کتاب و سنت میں آیا ہے ہمیں چپ کر کے مان لینا چاہیے، اور عقل کا کوئی دخل نہیں ہے شریعت میں۔ اور سچ پوچھو تو آج کل کئی ایک لوگ ذہنی طور پہ معاذ اللہ مرتد ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ اسلام غلط ہے، اسلام خراب ہے، مگر ان کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ اسلام ہمارے موجودہ دور کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ آپ کسی اچھے بینکار کے پاس چلے جائیے اور اس سے آپ بات کیجیے کہ بینکنگ کا سسٹم اسلام کے خلاف ہے، تو وہ آپ کو جو کچھ کہے گا ڈھکے چھپے لفظوں میں، وہ یہی کہے گا کہ جناب اسلام میں بینکنگ کا نظام ہے ہی نہیں، ہم اسلامی معاشیات کو نافذ نہیں کر سکتے۔ اور کہنا کہ چاہتا ہے وہ یہ کس زمانے کی بات کرتے ہو، سود کے بغیر دنیا کی کام چل سکتی ہے، آپ پتہ نہیں کس جہان کی بات کرتے ہیں، آپ معلوم نہیں کس جہان کی خبر دیتے ہیں۔ تو ذہنی طور پر اسلام سے یہ اعتبار اٹھ گیا۔ کسی وکیل سے ذرا بات جا کر کرو تو تھوڑی دیر میں وہ وکیل خود بخود اس کا کھا جائے گا کہ وہ کہے گا جناب آپ کیا چاہتے ہیں، لوگ سارے ڈنڈے دیتے رہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ قتل کے حص میں قتل ہوتے رہے۔ تو یہ ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور نظام عدل کو قبول کر لے۔ اگر یہ تیار نہ ہوتا تو ملک میں قانون کی حالت کیسے چل سکتی تھی؟ وکیل اگر ایک مرتبہ کہہ دیتے کہ ہم غیر شرعی قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو ملک کی ساری ہستیاں بیٹھ جائیں۔ اسی طرح کسی سیاست دان کے پاس چلے جائیے اور آپ اس سے کہیے کہ ہمیشہ سچ بولو، چاہے سیاست میں بھی رہو، تو ان کا تو اللہ ہی بات ہے، وہ کہے گا سچ بول کے بھی کبھی سیاست ہو سکتی ہے، اور سچ بول کے بھی پبلک سے ووٹ دیے جا سکتے ہیں۔ تو البتہ جتنے بھی طبقات ہیں ہم سب اپنے اپنے طبقے پر غور کریں تو ذہنی طور پر اکثر و بیشتر لوگوں کا اس سے اطمینان اٹھ کے آیا ہے کہ اسلام اس موجودہ دور میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو بھی غیر شرعی نظام ہے
جو اسے قبول کرتے ہیں، تیار بیٹھے ہیں، کل کو اس سے بھی بدتر نظام آ جائے تو ہم مان لیں گے۔ اور بہت بڑا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اسلام کے وہ نظام، وہ چیزیں لوگوں کو بتائیں، تعلیم دیں کہ جو اب بھی کام آ سکتے ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا نتیجہ اس زمانے کا یہ ہے کہ بچے یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اسلام عقل کوئی بات نہیں کرتا۔ بس جو کچھ آ گیا ہے مان لو، کتاب میں یہ ہے مان لو، سنت میں یہ ہے مان لو۔ اب اس میں کوئی آدمی کہے کہ بھائی عقل سے کام لو، تو مولوی صاحب عقل سے منع کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ عقلاً تمہاری بات سمجھ میں آئی یا نہ آئی؟ ماں تین باتیں۔ ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایمان اتنا زبردست تھا کہ وہ یہ جانتے تھے کہ غیب کے بہت سے حقائق عقل کے خلاف نہیں، عقل سے ماورا۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک چیز ہے عقل کے خلاف ہونا، اور ایک ہے کہ عقل سے ماورا ہونا۔ دیکھو آسان مثال ہے، کان سنتا ہے بغیر اس اسپیکر کے کتنا سن سکتا ہے؟ اس کونے کی آواز سنے گا، 2 میل دور کی آواز سن کے نہیں۔ کان کی ایک حد ہے، حد تک آواز کو سنے گا، اس کے بغیر کان نہیں سن سکتا۔ آنکھ دیکھے گی کتنی دیکھ لے گی، اور اگر نیند بھی نہ ہو اور احمد کی ضرورت ہو تو اس کے بارے کے بغیر بھی کام دکھائی دے گا۔ تو آدمی اب کہے کہ جو نیند جینا ہے یہ 10 فیٹ دور بھی دیکھ لیا کرے تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب ایک آدمی دور تک نہیں دیکھ سکتا اور آواز کی ایک حد ہے اس سے آگے کی نہیں سن سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی دیکھنے کی چیز بھی نہیں ہے اور اس کے بعد سننے کے لیے کوئی آواز نہیں۔ ایک میل تک میں تمہیں فرق کر لیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1 میل کے بعد ہم کوئی گاڑی نہیں چلتے اور کوئی بارش ہی نہیں برستے۔ 1 میل میں چلا جاؤں وہاں سے تو وہاں گاڑیوں کی آواز ہوگی، اسی طرح اور اگلے میل پہ چلے جاؤ اور اگلے میل پہ چلے جاؤ تو آواز تو ہے نا۔ یہ نہیں سن سکتا تو کان نہیں سن سکتا، اس لیے کہ کان کی مجبوری ہے کہ کچھ لمٹ ہے، کچھ حدود ہیں۔ اسی طرح آنکھ کا بھی یہی حال ہے۔ جب کان اور آنکھ کا یہ حال ہے تو عقل کا بھی یہی حال ہے کہ جتنی بھی غیبی چیزیں ہیں عقل کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سادہ لفظوں میں حقیقت کو سمجھے ہوئے تھے کہ غیب کے حقائق عقل کی دسترس سے باہر ہیں، اس لیے وہ ایمان لے آتے۔ ہمارے یہاں یہ بات نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ ہو، دوسری بات یہ ہو گئی کہ واقعی جو اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں اور اسلام کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ان میں آ گئی مطالعے کی کمی، حکمت کی کمی۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایک لڑکا اٹھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولوی صاحب غلاموں کا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے سب لوگ تنگ کرتے ہیں، غلاموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، مجھے بتائیں غلام کیوں اسلام ہے؟ دوسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ باندیوں کا کیا تصور ہے؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ 80% سے زیادہ یہ نوجوان نسل یہ مسائل۔ ایک اور آئے گا، وہ کہتے ہیں اسلام نے اتنے لوگوں کو مارا کیوں، آزادی سے کیوں نہیں جینے دیا؟ ایک اور اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ اسلام کی تبلیغ ساری دنیا میں کریں جائز، اور عیسائی اور ہندو دھڑا دھڑ مسلمان ہوتے جائیں یہ جائز، اور اسلام کہتا ہے کہ کوئی ایک بھی اسلام کو پھر تو قتل کر دو۔ تو آپ کافروں کو اپنے ممالک میں تبلیغ کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو آپ عیسائیت کو تبلیغ کی اجازت نہ دیں، اور عیسائیت کے ملکوں میں اسلام کی اجازت دیں، حتیٰ کہ ان کی رعایا ان کے اعتبار سے اپنے مذہب کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوتی جائے۔ آپ بڑے خوش ہو، جب آپ کی رعایا میں کوئی فرق جائے تو آپ کہیں غلط کا ٹھیک۔ اس قسم کے 20 مسائل ہیں جو ہماری نسلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب وہ پہنچتے ہیں مسجد میں اور پوچھتے ہیں وہ صاحب یہ کیا بات ہے، تو پھر اس سے بجائے اس کے کہ مطالعے اور علم کی روشنی میں جواب دیا جائے، وہاں سے کبھی فتویٰ لگ جاتا ہے، کبھی ڈانٹ پڑ جاتی ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے مسائل کا حل نہیں ہے، بس چپ کر کے مانو۔ اس سے مخاطب کا ذہن مطمئن نہیں ہوتا۔ ہم سخت جواب دے کے ڈانٹ کے کسی کی زبان کو چپ کرا سکتے ہیں، لیکن کسی کے دل اور دماغ کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ نتیجہ کیا نکلا
لیکن یہ کہ اس کے اسلام پر اعتبار ہو جاتا ہے. وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ جن مولوی صاحب کے پاس کیا تھا، مفتی صاحب کے پاس کیا تھا، انہیں علم میں پورا کامل ہونا چاہیے تھا. جب وہ پبلک میں آ کے بیٹھے ہیں اور اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو انہیں علم ہونا چاہیے تھا. کیوں نہیں انہوں نے پڑھا؟ انہیں چاہیے تھا کہ اسلام کی چیزیں پڑھتے، حکمتوں کو پڑھتے، ان چیزوں کو پڑھتے. انہوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ تو پڑھائی سے تو کوئی دلچسپی رہی نہیں. سارا دن معاف کیجیے گا، فجر کی نماز پڑھ کے سونا ہے اور 10 بجے اٹھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سائیکل سے چلے گئے، اس سے ملنے چلے گئے. اب تو سائیکل ہے رہی نہیں، موٹر سائیکل، اب تو گاڑیاں آ گئی ماشاء اللہ. اس کے بعد چلے گئے، یہاں تک لگا لی، یہاں ریورس کر لی، کچھ اور کر لیا. لیکن وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی جم کے نہیں پڑتا، 3 گھنٹے بھی کوئی نوکری مطالعہ نہ کرے دن میں، تو بلا بتاؤ وہ کام کو کہاں چھوڑ گئے اور کام کو پیش. یقین مانیے 500 صفحے بھی روز نہیں پڑھتے. یقین مانو 500 صفحے بھی نہیں پڑھتا. اب 500 صفحے بھی نہ پڑھے اور جمعے کی تقریر بھی وہ کریں کہ اخبارات دیکھ دیکھ کے سیاسی باتیں، تو جو آنے والے ہیں ان کی تسلی نہیں ہوتی ہے دوسری. اور تیسری وجہ یہ ہے، ایک تو ایمان ویسا نہیں رہا، دوسرے علم نہیں رہا، اور تیسرے جو ہوتے ہیں ان کو سسٹم میں ان کا دماغ ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ صرف عقلی آپ کو قبول کریں اور عقل کے علاوہ کوئی چیز. یہ جو فزکس پڑھاتے ہیں، کیمسٹری، کمپیوٹر، ٹیکنالوجی، اس میں خاص طرح کا ایک ذہن تیار ہو جاتا ہے، اور وہ ذہن ہر اس بات کو مانتا ہے جو 2 اور 2 4 صفحے، اور اس کو کہو کہ 2 اور 2 5 جو ہوتے ہیں، یہ بھی کبھی ہو سکتا ہے نہیں مان سکتا کہ 2 اور 2 5 نہیں. پر اگر ہم سے سمجھا دیں کہ یہ سب چیزیں اعتباری ہیں، حقیقی نہیں. آپ کہتے ہیں 2 اور 2 4 ہو سکتے ہیں، اور یقیناً اللہ کے یہاں ایک نظام ایسا بھی ہے کہ 2 اور 2 5 ہو سکتے ہیں. کبھی عقل سے یہ بات کھل جائے گی تو اس وقت ہوگی عقل کے مطابق. عالم بدل جائے، حکم بدل جاتا ہے. اب وہ بچہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا، تو عام طور پہ یہ تینوں اسباب پائے جاتے ہیں. اور جو آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات عقل کے خلاف ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو یہاں پر بات کی ہے. اس کی جتنی بحث اب تک ہوئی اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بس چپ کر کے مان لینا ہے اور ہماری عقل میں آئے نہ آئے یا نہ آئے تسلیم کرنا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے آخری جو 2 فکرے کہے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ وقال قوم منہم، اور لوگوں میں ایک جماعت ایسی ہے یہ کہا جس نے کہ آمنا بذالک وان لم ندر حقیقتہ ولم یشهد له المعقول عندنا، کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جو شریعت ہمیں بتاتی ہے اگرچہ ہمیں اس کی حقیقت کا علم نہ ہو. ہمیں پتہ چلے نہ چلے، ہم ان چیزوں پر ایمان لیا، اور معقولات عقل اس کے لیے گواہی دے یا نہ دے ہم ان چیزوں کو مانتے. یہ بھی ایمان ہے، بہت اچھا ہے. ایک آدمی کہتا ہے جو کتاب و سنت میں آیا ہے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، عقل میں آتا ہے یا نہیں آتا، میں اس چیز کو مانتا ہوں. دیکھیے ایک آدمی کہتا ہے مجھے ہر چیز عقل پر پرکھنی ہے، نہیں سمجھ میں آتی تو معاذ اللہ نے دین کے لوگوں کی مرتد ہو گیا. اور ایک اس کے مقابلے میں کہتا ہے بھائی میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا. ایک عورت کہتی ہے کہ میں گھر میں رہنے والی ہوں اور میں تو اپنے روٹی سالن بتاتی ہوں، مجھے نہیں پتا غلام اور بادشاہ اسلام کیوں جائز کراتے ہیں کیوں نہیں کراتے، میں ان بحثوں میں نہیں پڑتی، میں سیدھی ذات مسلمان ہوں. تو یہ عورت یہ خاتون اس مرتد سے اچھی، اس لیے کہ اس کا ایمان بچا لیا. ایک آدمی کہتے ہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے بھائی کہ میں ان ساری چیزوں کو ظاہر کروں، میں تو سیدھا تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا بس اس کو مانتا ہوں، یہ بحث کسی اور سے جا کر کرو. یہ آدمی اچھا ہے، یہ کس طرح نے دین کو تو بچا دیا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس سے بڑھ کر بات کی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ آمَنَّا بِذَلِكَ كُلَّهُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّنَا وَالشَّاهِدُ لَهُ الْمَعْبُودُ عِندَنَا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آئی ہیں، اور ہمارے نزدیک سب کی سب چیزیں عقل کے مطابق. دیکھا آپ نے پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا میری عقل میں نہیں آتی تو بھی مانتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کمال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں شریعت میں جتنی چیزیں یہ سب انسانی عقل کے مطابق ہیں، عقل سے ہٹ کے اللہ نے کوئی بات نہیں کی.
آگے چل کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عقل کی اہمیت پر بات کریں گے کہ عقل کس کام آتی ہے اور کس حد تک ہو جا سکتی ہے. اس سے اگلا جو بحث اور بیان آئے گا شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے مطابق اس سے یہ فلسفیانہ بات کریں گے. لیکن ہم آپ کو کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں عقل کی کتنی اہمیت ہے اور اسلام نے عقل کو کس طرح کہا ہے اور چیزیں عقل کے مطابق ہیں. سر سید کی ساری بارات آپ نے سنی اور سر سید کو بنیادی طور پر ان سب معتزلیوں کو چڑ رہی ہے اس سے کہ معجزے کو مانے، کیونکہ ان کے نزدیک معجزہ فطرت کے قوانین کو توڑتا ہے، کرامت بھی توڑتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سب عقل کے مطابق ہے. اسلام دین فطرت ہے. یہ اب تو فطرت اتنا زیادہ سننے میں نہیں آتا، لیکن جب ایوب خان کا دور تھا نا تو فلسفی بڑے بڑے اور حکومت کے پٹھو مر گئے، پتہ نہیں کہاں پہنچے اللہ جانے. آئینی قوانین کے مرتب کرنے والے یہ سارے دو جملے بہت زور و شور سے کہتے تھے. ایک تو کہتے تھے کہ اسلام فطرت کے مطابق ہے، فطرت سے ابھی بات ہوئی، پانی ہمیشہ نشیب میں رہتا ہے فطرت کے مطابق. اب کوئی کہتا ہے کہ ایک آدمی نے اٹھ کے لاٹھی ماری اور دریا ڈوب پڑے ہو گیا، مت مانو اس لیے کہ پانی فطرت کے مطابق رہتا ہے، اسلام فطرت کے مطابق. اسلام فطرت کے مطابق ہے. بوجھل چیز ہمیشہ زمین کی طرف آتی ہے. اب کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی اڑا یہاں سے فرشتے لے گئے اور جنت اور جہنم دیکھ دیا، یہ فطرت کے خلاف ہے، نہیں ہو سکتا. اور دوسرا چلتا ہوا جملہ یہ تھا کہ ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، اس روح کے مطابق کام کرنا چاہیے. اسلام کی روح نکالو، نماز کی روح نکالو، فلاں چیز کی روح نکالو، اس روح کے مطابق کام کرو. یہ چلتے ہوئے جملے تھے. مر گئے پتہ نہیں مٹی میں گر گئے، کہاں ختم ہو گئے، خدا کا دین نہ بدلا اگرچہ وہ اپنے انجام تک پہنچے. یہ ہر بات میں اس طرح کہہ کے جان چھڑاتے تھے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے، بات عقل کے مطابق. معجزے کو کیوں نہ مانے، کرامت کو کیوں نہ مانے؟ ہم اصول کی بات یہ کہتے ہیں کہ معجزہ چیز ہی وہی ہوتی ہے جہاں پہنچ کر حواس خمسہ انسان کی ساری حصے عاجز ہو جائیں اور اس چیز کا حل نہ نکال سکیں. جب پوری دنیا کے انسانوں کی عقل عاجز ہو جائے اور اس کا حل نہ نکال سکے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ تو معجزہ ہے کہ ہماری عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے، حل میں چلے جاتے ہیں. ہم لوگ مجبور ہو جاتے ہیں عقل کے اس بات کو مانتے. مثلا اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے یہ بات زیادہ مناسب تھی کہ بچہ گھر پہ رہتا. اب خبر ہوتی، فرعون کی فوج آتی، بچے کو پکڑتی، مارتی، 5-10 20 گھنٹے تو لگتے نا جس میں فوج آئی اور بچے کو. ممکن ہے کہ بچے کو مارنے سے پہلے اس کا چہرہ دیکھ کے اس فوجی کے دل میں درد آ جاتا. قرآن سے بھی ثابت ہے اور ہوتا بھی یہی ہے کہ دل بسیج جاتا ہے. اور خاص طور پہ وہ بچہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تو تجھے پیدا ہی اپنے لیے کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں خدا نے بچپن سے اتنی کوشش رکھ دی تھی کہ لوگوں کے دل مائل ہو جاتے تھے. تو اب اس بچے کو مارنے کے لیے جو فرعون کی فوج آتی، ماں چھپا دیتی، جنگل میں لے کے بھاگ جاتی، بچے کو دیکھ کے سپاہی کا دل تبدیل جاتا، کچھ ہو جاتا، بچہ بچ سکتا تھا. اللہ نے اس بچے کو بچانے کی خاطر یقینی موت کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کے لیے صندوق بناؤ اور ابھی سے دریا میں بہا دو، جو نہیں بھی مرتا تو بھی مرے. یہی بات ہوئی نا. اب بچے کو سمندر میں بہا دینا یہ کون سی بات ہے کہ اس کی زندگی بچ جائے گی؟ اگر ماں ہوتی صرف اپنی عقل سے سوچنے والی بس اللہ کی طرف سے اسے تعریف نہ ملی ہوتی تو وہ کہتی کہ خدا بندہ اس کو تو بات ہے پھر کچھ دیر لگے گی، 5-7-10 دن لگیں، کتنا وقت لگے، لیکن یہ تو ادھر ڈالا ادھر ڈوبا، بچہ میرا ختم ہو جائے گا. لیکن ماں نے ڈال دیا کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا تھا. یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اسباب سمجھی اس جملے کو کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اسباب
ان کو ختم کر کے موت کے اسباب میں ڈال کے دکھا دیا کہ تم کچھ بھی کر لو، موت کے منہ میں کسی کو ہم بھیج دیں، جب ہم جان بچانا چاہتے ہیں تو تم بچا دیں۔ اس سے پتا چلا کہ اسباب کے علاوہ بھی کوئی طاقت اور ہے، وگرنہ اسباب نے کثرت نہیں چھوڑی بچے کو ختم کرنے کے لیے، سارے موت کے سامان ہو گئے، لیکن کوئی اور طاقت ہے جس سے اللہ کا ثبوت دلایا جانا چاہیے۔ وہی طاقت ہے جو بچاتی ہے، اور جب بچاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بندہ ہے جو عالم اسباب کے تحت کام نہیں کرتا، اسباب عاجز آ جاتے ہیں، انسان کی عقل عاجز آ جاتی ہے کہ یہ کرنے کیا لگے ہیں اور لگا رہے ہیں بتا دی۔ یہ ہے معجزہ، عقل عاجز آ گئی۔ اس بات پر بتا رہے ہیں کہ جو لوگ معجزات اور کرامات اولیاء اللہ کی سے اعتراض کرتے ہیں، ایک حق پہنچتا ہے تک، وہ یہ کہ یہ دیکھے کہ معجزہ یا کرامت یہ حقیقت میں ثابت ہے یا نہیں۔ ثبوت نہ ملے قوم کا اقرار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگوں نے لکھ دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھا تھا اور اس کے گلے میں ایک ٹوکری باندھ دیتے تھے، اور وہ گدھا شام کو مدینہ منورہ میں جاتا تھا اور سارے گھروں میں پھر کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا لے کر مسجد نبوی میں آتا تھا۔ سب جھوٹ ہے، یہ ہر آدمی کا حق ہے جو بیکار اس کی صنعت کیا ہے، کس نے لکھا ہے، کہاں جواب ہے، اتنی تو تحقیق کر لے۔ لیکن فرض کر لو تو غلط ثابت ہو جائے تو اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری عقل میں ہی نہیں آتا۔ تمہاری عقل میں اس لیے نہیں آتا کہ خدا نے یہ کرنا تھا، تمہاری اور میری عقل کو عاجز کر دینا تھا تاکہ ہم مانیں کہ اللہ کی ذات ہے اور یہ معجزات ایسے ہوتے ہیں۔ اور اصول کی بات یہ ہے کہ نبوت جتنی پختہ ہوتی ہے معجزات کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، اور نبوت جتنی قابل اعتراض لوگوں کی نظر میں ہوتی ہے، خدا معجزات اتنے ہی کثرت سے زبردست معجزات دکھاتا ہے کہ تم نبوت کو تسلیم نہیں کرتے ہو تو اب آؤ گئی اس میدان میں، تم کیسے اس انسان کی نبوت کا انکار کر سکتے ہو؟ معجزہ خدا پہ ایسی زبردست ہوتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، اس کا مقام لوگوں کی نظر میں کمزور تھا، لوگ تو شریف بیٹا ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست معجزہ دیا جو کسی نبی علیہ السلام کو نہیں دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، اور وہ یہ کہ وہ پھونک مارے اور زبان پہ کچھ ہیں تو مردہ زندہ ہو گئے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کہ جس بچے کو تم شریف ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ نے معجزہ دیا تو ایسا زبردست کہ کوئی انکار کر ہی نہ سکے۔ نبوت سے موسیٰ علیہ السلام کی قابل اعتراض ہے کہ اس نبوت میں یہ چیز تھی، یہ معجزہ شناخت ہوا کرتا ہے، پہچان ہوا کرتا ہے، اور پہچان جو ہوتی ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ ایک آدمی صدر کے سیکریٹریٹ میں کام کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صدر صاحب تو ریزائن دینے والے ہیں، رخصت ہونے والے ہیں، تو سارے اعتبار کرتے ہیں کہ یار یہ کام کرتا ہے صدر کا سیکرٹری ہے، فرض کر لو یہی جھوٹا قومی اسمبلی کا کوئی ممبر ہے تو لوگ کہیں گے صاحب آپ نے کہاں سے سنا، کس نے بتایا، کہاں سے خبر آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذرا سا دور کا آدمی ہے اس کے لیے تصدیق چاہیے، کوئی نہ کوئی آ کے بتائے کہ جی یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں پریزیڈنسی کا ایک آدمی آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ جو MNA صاحب کہہ رہے ہیں نا یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، آپ کوئی نہیں پوچھتا، کہتے ہیں ہاں یار یہ گھر کا آدمی ہے، پریزیڈنسی سے آیا، بالکل یقیناً اسے کوئی نہ کوئی خبر ہو۔ یہ معجزات جو ہیں یہ شناخت ہوا کرتے ہیں، عقل میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو جتنا قوی اور زبردست کیا، معجزے پھیکے پڑ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات کیے گئے ہیں، سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کا، یہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس لیے کہ نبوت اتنی پختہ ہے، نبوت اتنی زبردست ہے، اور اللہ نے بتا دیا کہ قیامت تک چلے گی، یہ عقل کی باتیں۔ اب ایک آدمی کہتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کی عقل کا معیار کم ہے، اس سے زیادہ کرے گا سمجھ میں آئے گی۔ یہی باتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کی، اور یہ اثر تابعین میں بھی آیا۔ عقل دیکھو، جن لوگوں کے متعلق یہ کہا جاتا تھا
کہ یہ لوگ کھانے پینے کے طریقے تک نہیں جانتے. اللہ نے عقل میں کتنا ممتاز انہیں کیا تھا. اسلام کے احکامات عقل کے مطابق انہوں نے دیے. بس یہ ہیں 4-5-7 مثالیں آپ کو دیں جو حضرت فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے شریعت میں ہمیں دیے ہیں. وشہد لہ المعقول عندنا، اور ہمارے نزدیک عقل خود اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ سب چیزیں برحق ہیں. ہم کہتے ہیں نبوت یہ بتاتی ہے کہ اس ساری کائنات میں اصل چیز انسان ہے. اب کوئی کہتا ہے یہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے جی قرآن کریم میں یہ میں تو مانتا ہے نہیں قرآن. ہم کہتے ہیں عقل بھی یہی کہتی ہے. عقل کیسے کہتی ہے؟ دیکھو، عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جب بھی کام ہوا ہے مفردات میں ہوا ہے، اور جب بھی کام ہوا ہے مرکبات میں ہوا ہے، مفردات سے کام نہیں کرتا. مفرد ایک چیز ہو گئی نا. اب مرکب اس کی چیزیں مختلف سے ملایا. نمک مفرد ہے، گوشت مفرد ہے، چاول مفرد ہے، ایک فرق ایک چیز ہے. اب جب پلاؤ پکنا ہے تو ساری چیزوں کو ملا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفردات سے بڑھ کر چیز آگے چلی گئی اور مرکبات تک پہنچ گئی. اب مرکب کام آیا، مفرد کام نہ آیا. مفرد اپنی جگہ پہ کتنا ہی اچھا صحیح، لیکن اس کے ساتھ تو مرکب ملے گا تو تب جا کر کام بنے گا، مرکب کام نہیں بنے گا. اور پھر جب کام پورا ہو جائے تو پھر آگے نہیں سکتے. پلاؤ پکانا ہے تو خاتون نے بہت کی کھانے میں نمک بھی رکھا، مرچیں کی، گوشت کی، چاول کی، سب کچھ وہ لاتی جا رہی ہے، لاتی جا رہی ہے، آگ بھی چڑھا رہی ہے اور اس کی چرچا بھی پھر رہا ہے. جب پلاؤ پک گیا تو اب کام ختم ہو گیا، اب اس کے بعد کچھ نہیں کرنا، لوگوں نے کھانا ہی ہے. یہی حال اس پوری کائنات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مفردات کو مرکبات بنایا، اور ہر انسان جو دنیا میں نظر آتا ہے کہ کس چیز سے بنا ہے. یہی نہ گوشت کھایا، سبزی کھائی، یہ چیزیں کھائیں، اور اس کے بعد انسان کے جسم میں ایسی چیزیں پیدا ہوئی کہ اس کی نسل کو آگے بڑھا سکیں. اور جب انسان نے انسان کو جنم دیا تو اب کام پورا ہو گیا. اب اس کے بعد اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اس کائنات میں مطلوب ہے. جب مطلوب تک پہنچ گئے تو بات ختم ہو گئی، اور پھر انسان کے آگے 3 قسمیں کر دی. ایک انسان وہ ہیں کہ مفرد سے مرکب بن گئے سارے انسان، تو اب مرکب ناکارہ ہو گیا تو کھا کر پھینک دیتے ہیں. پر اللہ اتنی محنت کی کہ صرف دودھ تھا، کئی ایک مفردات کا مجموعہ تھا، اسے جاگ لگا دی، دہی بنا دیا، دلو لیا، مکھن نکل آیا. بس مکھن نکل آیا تو اس کو گھی گرم کر کے گھی بنا دیا، کام ختم ہو گیا بظاہر. اور جب جا کے گھٹنا اٹھایا، رات کو چھوڑ کے گئے تھے تو دیکھا اس میں چوہا پڑا ہوا تھا، اب گھی نکال ہوتا ہے. اس لیے کہ اتنی محنت کے بعد یہ جو مرکب بنا تھا، معلوم ہوا مرکب تو ٹھیک تھا، کام کا نہیں تھا. یہ جس کو پھینکنا ہے نا، یہ ہے وہ مرکب جو سارے بن کے انسان بنتے چلے آئے. اور جب فرشتوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کہ اللہ مرکب تو واقعی انسان بنا ہے. ساری کائنات کا خلاصہ اور نچوڑ گوشت کا، مچھلی کا، اس چیز کا یہ بچہ ہوا، پھر بڑا ہو گیا، مرکب ٹھیک بن گیا تھا. لیکن خدا بندہ یہ تو کافر ہو گیا، یہ تو دودھ میں، یہ تو گھی میں چوہا بھرا ہوا پڑ گیا. خدا نے کہا اسے پھینک دو، کام کرنی ہے. یہ ہے کافر کی جنگ. چلو دوسرا مرکب آ گیا. اسے دیکھا کہ ہاں مرکب ٹھیک بنا اور اس سے کام کیا جا سکتا ہے اور یہ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ ہے انسان جو مسلمان ہو گیا. اس کو کہا کہ محنت کرے، کام کرے، آخر کے جنت دے دیں گے. اور ایک ایسا ہے جس کو قرآن نے کہا کہ نیکیاں بھی کی ہیں، گناہ بھی کیے ہیں، بس ٹھیک بن جائے، لیکن تھوڑی سی مٹی بیچ میں مل گئی. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے چھان لو، گرم کر لو.
گھی ثابت نکل آئے گا، اگر بغیر کی مٹی پڑ گئی ہے اسے ہٹا دو، رفع کرو اور تم اس کا استعمال کر لو۔ ایسا ہے جسے بھٹی پر چڑھا کر بالآخر گھی کا استعمال کر لیا جائے گا۔ یہ ہے انسان جو بنے۔ اب اس میں کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنائے جہنم میں کیوں پھینک رہا ہے؟ عقل کے مطابق ہے کہ مرکب تو بنا تھا، ٹھیک نہیں بنا تھا، اٹھا کر پھینک نہیں ہے، کیا کریں؟ یہ عقلی کی بات ہے۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ شاہد له المعقول عندنا، ہمارے نزدیک یہ عقل کی باتیں عقل اسے بتاتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو تھے نا، ان کی عقل بہت بلند تھی اور وہ برکت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے۔ اتنے دانا، اتنے عقل مند تھے کہ دیکھو ایک آدمی آیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا امیر المومنین مجھ سے دھوکہ ہو گیا اور میں پھنس گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا دھوکہ ہو گیا؟ اس نے کہا دو آدمی آئے تھے اور اپنا مال ہمارے پاس رکھے میرے پاس اور مجھے کہنے لگے کہ دیکھو یہ ہم دونوں کا مشترکہ مال ہے اور یہ امانت کے طور پہ رکھ لو، اور یہ تم نے اس وقت تک واپس نہیں کرنا جب تک کہ ہم دونوں ہی نہ آئیں۔ ہم اچھے دوست ہیں لیکن کیا پتا ہوتا ہے نیت کا، برا تم کی یہ اگر ایک آ کے لے گیا تو دوسرے کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے رکھو سے کا میں نے امانت کے طور پر رکھ دیا۔ پھر ایک آدمی آیا، اس کے کہا آپ کے پاس کا مال رکھوا کے گئے تھے وہ دے دیجیے امانت پر۔ تو میں نے کہا تم دونوں نے آنا تھا۔ اس کے کہا میرا دوسرا دوست ادھر کھڑا ہے، فلاں جگہ میں مصروف ہے، تم یقین کرو اعتبار کرو مسلمان ہے ایمان ہے۔ تو میں نے اسے پیسہ دے دیا۔ جب میں نے پیسہ دے دیا تو جو دوست غیر حاضر تھا وہ آ گیا اور اب وہ کہتا ہے کہ مال مجھے واپس کرو، میری مومنی میں کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمہاری عقل درست نہیں ہے۔ جب وہ شرط لگا کے گئے تھے کہ دونوں آئیں تو مال واپس کرنا، تو اب تم نے ایک کو مال دے دیا، وہ کہیں لے کے جب چلا گیا اور دوسرے کو نہیں ملا، تو میں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں سمجھتا کہ تم پر اتنی مال کا تاوان ڈالا جائے، تم نے گڑبڑ کی ہے، کیوں کی شرط کو پورا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ ہے اس بات پہ، تو اس نے کہا امیر المومنین کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ میرا مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں؟ تو عدالت کی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں الحسن تو تمہارا مقدمہ سنے۔ انہیں بلایا اور باب الحسن اس کا مقدمہ سنو، اور میں نے تو فیصلہ یہ دیا ہے کہ مال جو گڑبڑ ہو گئی ہے اس کا سامان کس پہ ڈالا جائے، کیونکہ انہوں نے شرط کی کس شرط پوری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ساری بات سنی اور ان کا امیر المومنین میں سمجھتا ہوں کہ گنجائش ہے اور بہت زیادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور یہ ان کی عادت تھی کہ کسی بھی حد میں جب گنجائش کی تلاشی تھی تو بہت خوش ہوتے تھے کہ مسلمان بچ جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل گھبرانے کی بات نہیں۔ اب جب وہ تمہارے پاس آئے نا تو اسے کہنا کہ یہی شرط تھی نا کہ دو آدمی مل کے آئیں گے، تو میں کہتا ہوں تمہارا دوست لے گیا چلو اس کو بھی چھوڑو، تم اس اپنے دوست کو واپس لے آؤ، تم اکیلے ہو میں تو تمہیں مال دے نہیں سکتا، اس کو واپس لے آؤ، میں دونوں کو واپس کر سمجھے؟ اب وہ نہ دونوں کو واپس آئے نہ مال واپس، اور اگر آئے پہلے والا تو پکڑا جائے گا کہ دوسرے کو دھوکہ دے کے مال کیوں لے گئے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، اس کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں، کسی قرآن کریم کی آیت کی ضرورت نہیں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایسے فیصلے ہیں جو خالصتاً عقل کی بنیاد پر کیے گئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کی اہمیت کو ثابت کیا رکھا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شریعت جو ہے وہ ساری کی تعریف بس ایسے ہی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا ایک مقدمہ اور ایک آدمی نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مومنین میں سخت مشکل میں پھنس گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میری اہلیہ جو تھی وہ بیمار ہو گئی اور دودھ جمع ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں تو مرتی ہوں، کسی طرح اس دودھ کو چوس کے نکال دو اور ختم کرو تاکہ میری جان بچے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر میں یہ کروں گا تو تم تو میری ماں کی جگہ آ جاؤ گی۔ تو اس نے کہا ڈرو نہیں،
ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ تم گھر گزرو، اور میں نے جب کیا اور میں دودھ چھوٹ کے جب واپس آیا تو اس نے کہا تم نے میرا دودھ پی لیا اور تم میرے لیے اب حرام ہو گئے ہو، طلاق دے دو تو دو، نہیں دیتے تو میں آزاد ہوں، میں جا سکتا رکھو۔ اور میرے لوگوں سے میرے ساتھ یہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ اور اسے کہو کہ ریزا 2 سال تک ہوتی ہے، اس مدت میں جو دودھ پیتا ہے وہ اس کا بیٹا بنے گا، جب 2 سال پورے ہو گئے تو بس رات کا باپ ختم ہو گیا۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اسے سمجھانا بھی جاتے اور تھوڑی پٹائی بھی کرنا تاکہ اس کو آئندہ کے لیے عقل آئے اور لوگ سنیں تو عقل سیکھیں کہ شوہروں کو ایسے دھوکے نہیں دیا جاتا۔ یہ جو پٹائی کا کہا نا، کس کی پٹائی کرنا، یہ اس وجہ سے کہ وہ مکر اور فریب تھا نا، اور وہ بیچارہ سیکھا تھا باتوں میں آ کے۔ اور یہی چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں اتنی زیادہ آئی کہ آپ ان کی عقل کا اندازہ لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ میرے بعد کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو اس شخص کو مل جاتا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، شعار پڑھ رہے تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو انہیں تیز نظر سے دیکھا، یعنی مسجد میں بیٹھ کے شعر پڑھتے۔ حسان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے۔ حسان رضی اللہ عنہ نے کمال کی شاعری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہی متعلق فرمایا تھا کہ اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل امین کے ذریعے اس شخص کی مدد کریں۔ کمال کے شاعر تھے، اور لڑائی کے معاملے میں اتنا ڈر انہیں لگتا تھا، اتنا ڈر لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ خندق میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول سب جہاد ہو جاتے ہیں، میرے اندر کوئی ہمت نہیں ہے، آپ ایسا کریں جہاں عورتیں بیٹھی ہیں نا مجھے وہاں پر نگران مقرر کرتے ہیں، میں مسلم کو دیکھتا رہوں گا اور نگرانی کروں گا، میں نہیں لڑ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرما دیا اور یہودی ایک اندر آ گیا۔ اب جو آیا تو یہودی کو مارے کون؟ حسان رضی اللہ عنہ زور سے بولے اور عورتوں کو کہنے لگا تم نے کسی چیز یہ نہیں ہو سکتا جسے مار دے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آئیں اور انہوں نے ایک لکڑی لے کے اس کے سر پہ ماری، یہودی کو مارا۔ حسان رضی اللہ عنہ دیکھ گئے۔ یہ طبعی چیزیں ہوتی اور بعض اوقات طبعی چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس سے ہم کسی کا مرتبہ گھٹا بڑھا نہیں سکتے، بس اس لیے کہ اللہ نے پیدا کر دیا اس کا کیا ہے۔ بہت سے مسئلات آتے ہیں کہ عورت کی شہادت آدھی ہو گئی، عورت کی شہادت آدھی ہو گئی، عورت سے بڑا ظلم ہو گیا، اور یہ نہیں سوچتے کہ شہادت کے گواہی کے آدھا ہو جانے سے گواہ کی حیثیت پہ فرق نہیں پڑتا۔ اتنی عقل نہیں ہے اور تعلیم نہیں ہے کہ یہ سوچیں کہ اگر گواہی آدھی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گواہ اپنے مقام سے گر جائے گا۔ یہ جو ہیلری کلنٹن ہیں انہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں چلنے دیں گے جہاں مرد کے مقابلے میں عورت کی گواہی آدھی ہو، اور جہاں وراثت میں عورت کو پہلا حصہ ملے اور مرد کو دگنا حصہ ملے۔ ہم کسی ایسے نظام کو دنیا میں نہیں چلنے دیں۔ بڑی لکھی اگر ہوتی ذرا سی تو انہیں کوئی جا کے بتاتا کہ گواہی کے آدھا ہو جانے سے عورت کی مرد کے مقابلے میں اہمیت کم نہیں ہوتی، شان پہ فرق نہیں پڑتا۔ دیکھو اس کی بڑی دلیل ہے کہ کوئی پڑھا لکھا ہو تو جا کے کہے جیسے خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے شخص کی گواہی 2 کے برابر۔ مختصر کا قصہ یہ ہے کہ یہودی نے آ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیسے ادا نہیں کیے، کوڑا دے دیا، اب انہوں نے ادا کر دیے۔ اس نے کہا گواہ کون ہے، کس کے سامنے دیے تھے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی میں دے دیتے تھے، گواہ تو کوئی تھا نہیں۔ خزیمہ رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا میرے سامنے یہ بات ہوئی ہے۔ اب یہودی شرمندہ ہو کے چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ تمہارے سامنے تو بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو مان کے اللہ پر ایمان لایا ہوں، آپ کی زبان کا اعتبار کیا اللہ کے معاملے میں، تو یہ 800 درہم کے لیے تو آپ جھوٹ بولیں گے، میں آپ کا اعتبار کھو دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی پر بڑے خوشی، اور آپ نے فرمایا خزیمہ کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر۔
یہ ہو گئی. صحابہ رضی اللہ عنہ نے 2 گواہ دکھائے جہاں جس کا خزیمہ رضی اللہ عنہ کو اکیلے ہی لے جاتے تھے، گواہی ہو جاتی تھی. خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی 2 کے برابر، عمر بکر عثمان اور علی رضی اللہ عنہ کی گواہی اکیلی رہی. کوئی سوچ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، کوئی کسی کی سمجھ میں آتی ہے کہ بکر رضی اللہ عنہ کم ہو گئے تھے اور خزیمہ زیادہ درجے کے ہو گئے. تو یہ عورت کی گواہی اگر آتی ہوئی ہے تو اس لیے کہ انتظامی امور میں عورت نہیں آ سکتی، مرد ہے انتظامی امور میں آ سکتا ہے، صبح سے شام تک کھڑا رہ سکتا ہے، قتل کے مقدمے کو دیکھ سکتا ہے، گولیوں کی بچھاڑ ہوتی ہے اور آدمی آگے چلا جاتا ہے. ہمت والے ہیں، چور کو پکڑتا ہے اور تھپڑ مارتا ہے، اس لیے اس کی گواہی ہوئی. اور انتظامی امور میں بیچاری نہیں جا سکتی کہ ذرا سا خون دیکھ لے تو دماغ اس کا پھر جائے اور بیٹھ جائے. اس کی انتظامی امور میں آ دی گئی تھی، یہ سمجھے نہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو عورت کی گواہی آتی ہوگی لہٰذا عورت کے سامنے قدر ہی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ عمر بکر رضی اللہ عنہ کی قدر نہیں ہوئی جس نے خزیمہ رضی اللہ عنہ کی ان کی گواہی تو 2 کے برابر تھی، ان خلفائے راشدین کی گواہی 1 کے برابر. بات کو ذرا سا پورا کر لوں پھر آتے ہیں حسان رضی اللہ عنہ کی طرف. اور دیکھو اس گواہی کا اثر کیا ہوا. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قرآن کریم کو جمع کرو اور فرمایا کہ ہر وہ آدمی آئے اور گواہی دے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کو لکھا تھا. ایک تو ہے نا حافظہ، ان کا تحریر جمع کر لو. ساری تحریریں لاتے رہے اور پھر زید رضی اللہ عنہ قسم کھلاتے تھے. 2 گواہ آتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فاتحہ لکھی تھی. اچھا اس کے بعد سورہ بقرہ کا نمبر آ گیا، اس کے بعد آل عمران آ گئی. جب پہنچے ہیں سورہ توبہ کی آخری آیت پہ تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کسی کے پاس لکھی ہوئی نہیں مل رہی، اور جہاں مل رہی تھی زید رضی اللہ عنہ کہتے تھے آؤ گواہی دو، تو ایک گواہ مل رہا تھا. زید رضی اللہ عنہ کہتے میں مایوس ہو گیا کہ آیت ہمیں ایسی ہی رکھنی پڑے گی کیونکہ سورہ توبہ تک تو یاد تھی لیکن اس پہ گواہی کچھ نہیں تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ آ کر میں نے دیکھا خزیمہ رضی اللہ عنہ ایک دن ایک پتہ لے کر آئے اور مجھے دیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لکھا تھا. میں اتنا خوش ہوا چلو آپ دن آئے. میں نے کہا خزیمہ بس ایک کمی رہ گئی اور وہ یہ کہ آپ دوسرا گواہ لائیں جو شہادت دے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا تھا. خزیمہ رضی اللہ عنہ کا میری تو اپنی گواہی 2 کے برابر ہے. ضرورت کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، اس کی حکمت وہاں جا کر ظاہر ہوئی. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایسے تھے تو حسان رضی اللہ عنہ کی طبیعت ایسی تھی، ایسے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیز نگاہوں سے دیکھا تو گھبرا گئے اور کہنے لگے کوئی ہے کہ میری گواہی دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مسجد میں میں بیٹھ کے شاعری کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قصیدے پڑھتا تھا اور آپ نے مجھے اس کرسی پر بٹھایا تھا اور انہوں نے تو کبھی مجھے تیز نظروں سے نہیں دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ لوگ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہ لیں، میرا ان کا تقابل نہ کرنے لگیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ کسی سے کچھ نہیں کہا. چند دن کے بعد مسجد نبوی کے ساتھ ایک پلاٹ تھا، اس کی صفائی کروائی اور اس پہ اینٹوں کا چوکا لگوا دیا، سب کچھ کر کے اعلان کیا جمعے کے دن اور فرمایا کہ بھائی اندر سے کسی کو شعر و شاعری کرنی ہو، کچھ پڑھنا ہو، باتیں کرنی ہو، گپیں کچھ مارنی ہیں تو اس جگہ بسیحا پر چلے جایا کرو. مسجد مسئلہ بھی حل ہو گیا. اور عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کو عام باتوں سے صافی کر لیا. اسی کو اس جگہ بنایا بسیحا یہ جگہ بن گئی ہے، اس پہ چلے جایا کرو. یہ عقل کی یہ احساس تھا کہ اسلام کے کام کیسے کرنے ہیں، کیا کیا چیز کرنی. مسلمانوں کا وظیفہ مقرر کرنا تھا اور اسلامک اسٹیٹ میں ہر وہ شخص جو یہ ثابت کر دے کہ اس کے پاس معاش کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو حکومت وقت اس کی ذمہ دار ہے کہ اس کے لیے معاش کا بندوبست کرے. عمر رضی اللہ عنہ نے جمع کیا لوگوں کو اور فرمایا کہ ایک بھوکے آدمی کے لیے کتنا کھانا کافی ہے. لوگوں نے رائے دی، کسی نے کچھ کسی نے کچھ. تو فرمایا اچھا بس ٹھیک ہے
پیمانے پہ اعتبار کر لیتے ہیں کہ اتنے کلو کھانا اگر روز ملے گا، اتنے پیر کھانا روز ملے تو ایک آدمی کو گزارا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا 30 گنا بڑھاؤ اس کو، بس فرض کر لیجیے ایک سیر کا ہوا تھا تو ان کا 30 سیر کر دو، اور فرمایا کہ اب مہینے کا جو راشن مقرر کرنا ہے اس کے لیے میں حساب کراتا ہوں، اور سالن کتنا ہوگا، لوگوں نے کہا جی کتنا سالن ہونا ہے، اس کو بھی 30 گنا کرو، بہت پکا۔ لوگ آئے، کھایا لوگوں نے، 30 آدمیوں نے اس کے چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوبارہ بلایا، پھر تیسری مرتبہ بلایا، کئی مرتبہ دن رات تجربے کر کے جمعے کے دن جب سب لوگ جمع تھے تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک پیمانہ بتایا، آپ نے بتایا لوگوں یہ اتنی گندم کا پیمانہ ہے اور یہ اتنے سالن کا پیمانہ ہے، اور میں سرکاری طور پر اسے ہر اس شخص کے لیے مقرر کر رہا ہوں جو میری مملکت میں ہو، اسے کھانے پینے کو نہ ملے تو اس کو مہینے کا اتنا راشن ہم دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر چیز میرے بعد کوئی اس میں کمی نہیں کر سکے گا جب تک مسلمانوں کی حکومت ہے، لوگوں کو دیتے رہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ میرے مقرر کردہ پیمانے کو میرے بعد جو شخص کم کرے، عمر کے پیمانے کو کم کرے، خدایا اس کی عمر ہی کم کر دے، اس کی زندگی کو بدل دیتا۔ یہ بس دعا بھی بات ختم ہوگی، لوگوں کو ملنے لگا۔ لوگوں نے آپ کیا کہ حضرت جتنا آپ کھانا دیتے ہیں، آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ بچہ، عورت، بوڑھیا سب کے لیے اتنا ہر ایک کو راشن ملتا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں کا حال یہ ہے کہ بچے تھوڑا کھاتے ہیں، زیادہ نہیں کھاتے۔ ہر مسلمان گھرانے میں یہ راشن بچ جاتا ہے اور وہ آ کے مارکیٹ میں سے فروخت کر کے پیسے اس سے بنا لیتے ہیں۔ تو آپ اتنے راشن کو کم کر دیں، حکومت پر اتنا بوجھ کم ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچتے رہے، اور پھر فرمایا جب اللہ مجھے دے رہا ہے تو میں اپنے ہاتھ کو کیوں کھینچوں، اور پھر فرمانے لگے مسلمان میری رعایا خوش رہے تو جس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ان میں سے کوئی ایک لقمہ مانگنے کے لیے دوسرے کو نہیں کمی۔ اور خالد بن ارقطہ آئے رضی اللہ عنہ، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین ہر جگہ پوری آپ کی حکومت میں، مملکت میں لوگوں نے اتنا ہی پیمانہ مقرر کر دیا ہے، اور خدا کی قسم میں اپنے صوبے میں لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ لوگ جو درجات میرے پاس آئے، انہیں پتا چلا کہ میں مدینہ منورہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں تو انہوں نے سب لوگوں نے کہا کہ جا کے امیر المومنین سے ہمارا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ ہم دن رات اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ خدا ہماری عمر بھی عمر رضی اللہ عنہ کو دے دے کہ اس نے ہمیں کھانے پینے کی فکر سے بالکل آزاد کر دی۔ بڑے خوش ہوئے عمر رضی اللہ عنہ، اور فرمایا میری مملکت میں لوگ کھا پی رہے ہیں، اللہ مجھے دے رہا ہے، میں ان پر خرچ کرتا رہوں گا جب تک کہ اللہ مجھے دیتا رہے گا۔ یہ ان انسانوں کی عقلیں ہی ہے نا۔ اس لیے آپ کوئی اور تھے اور وہ کہے کہ جی نہیں لوگ تو کھائیں گے پیئیں گے، راشن فروخت کر دیں گے، ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے نہیں کیا۔ اتنی زیادہ انسانی ضروریات زندگی پر نظر رکھنے والے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی مملکت میں ہمیشہ لوگوں کو کہتے رہے نکاح کرو۔ یہ دیکھو کتنی گہری بات ہے۔ فرماتے تھے جب تک لڑکیاں پردے کے قابل نہ ہو جائیں، ان بچیوں کو ان کے چچا زاد بھائیوں سے، پھوپھی زاد، ماموں زاد، کزن جنہیں کہتے ہیں، فرمایا ان بچیوں کو ان کے ساتھ کھیلنے دیا کرو، کیونکہ شکل کبھی یاد رہ جاتی ہے، اور جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ممکن ہے کوئی انہی میں سے اپنے لیے رشتے میں اس لڑکی کو منتخب کر لے، پسند کر لے، تو خاندان کی لڑکیاں خاندان میں بیائی جائیں گی، رشتے میں تکلیف نہیں ہوگی۔ فرماتے تھے جب تک پردے کا حکم نہ ہو ان بچیوں کو کھیلنے، یہ عقل نہیں تو اور کیا۔ اور اتنا زیادہ نکاح کے لیے کہتے تھے کہ کسی کو دیکھ لیتے تھے تو فرماتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ یہ جملہ 2 مرتبہ فرماتا، ایک تو کہا کہ جب میں کسی سے پوچھتا ہوں کیا کر رہے ہو آج کل، اور وہ مجھے بتاتا ہے میری مملکت میں کہ میں کچھ نہیں کر رہا، تو وہ آدمی میری نظر سے گر جاتا ہے کہ آدمی کچھ نہیں کر رہا، بیکار ہے۔
اور جب کسی کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے سناؤ شادی کر لی نکاح کر لیا اور وہ کہتا تھا نہیں کیا تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یا پھر تم مرد نہیں ہو تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے اور یا پھر تم بچہ ہو دونوں میں سے ایک بات ہے ورنہ شادی کیوں نہیں کرتے. لیکن یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے دور میں قحط پڑا اور قحط بھی ایسا پڑا کہ عام الرمادہ ہو گیا کہ وہ ہر جگہ بارش نہیں ہوئی فصلیں نہیں ہوئی اور ہر طرف مٹی اڑنے لگی تو اسے کیا کہتے ہیں عام الرمادہ یعنی وہ سال جب مٹی ہر طرف نظر آتی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو عام طور پر یہ کہنا شروع کیا کہ جب تک یہ قحط ہے نا اب نکاح نہیں کرنا. یہ اس پالیسی کا حصہ ہے کہ لوگوں کے یہاں اگر اولاد ہو تو اتنی ہو جس کی وہ صحیح تعلیم اور تربیت کر سکیں. فرماتے تھے اب معاشی وسائل کی وجہ سے فرماتے تھے کہ اب نکاح نہ کرو. اور یہی وہ چیز تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی جو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ جب مصر گئے ہیں مصر پتہ ہوا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کوئی معمولی پسند آتی پوری عربوں کی سیاست یہ گھومتی تھی 3 آدمیوں کے قریب 3 آدمیوں کے سر سے تھی پوری عربوں کی سیاست. عمر بن العاص مغیرہ بن شعبہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ یہ تینوں ایسے تھے کہ سیاسی فیصلے عرب ان کے مانتے تھے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور النجوم الظاہرہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطبہ نقل ہوا ہے اور انہوں نے جو پہلا خطبہ مصر میں دیا انہوں نے کہا لوگوں میں مصر کی فتح کے بعد تمہیں زندگی کی بات سمجھاتا ہوں اور دیکھو ایک تو یہ کہ اپنی زندگی کے معیار کو اچھا رکھنا معیار کو کم نہ کرنا اور دوسری بات انہوں نے فرمائی اور انہوں نے کہا اولاد زیادہ نہ ہونی چاہیے یعنی اتنی اولاد ہو جس کی تم تعلیم اور تربیت کر سکو اس سے زیادہ نہیں. یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ عقل کی باتیں نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور پھر جو وہ قحط پڑا ہے تو یہ قحط کئی بار پڑا ہے. ایسے ہی دارمی کی روایت یاد آ گئی. قحط پڑا اور بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ حاضر ہوئے اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اور کہا کہ کیا کریں. تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بارش اللہ کی رحمت ہے یہ عقل دیکھو. اور انہوں نے فرمایا کہ اس شہر میں سب سے زیادہ خدا کی رحمت اس جگہ پہ نازل ہو سکتی ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر. تو ان کا چھت کو کھول دو اوپر سے حتیٰ کہ یہ قبر نظر آنے لگے اور خدا کی رحمت بارش ڈائریکٹ اس پہ برسے. تو لوگ کہتے ہیں جب ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی اوپر چھت کو اکھیڑا اور قبر نظر آنے لگی تو انہوں نے رضی اللہ عنہ نے کہا آپ چھوڑ دو. اور دارمی کی روایت میں آتا ہے اتنی بارش ہوئی اتنا سبزہ ہوا کہ اونٹ کھاتے تھے کہ چربی ان کی بننے لگی حتیٰ کہ عام الفتق اس سال کا نام رکھ دیا گیا یعنی جب کھا کے چربی کی وجہ سے اونٹوں کے جسم پھٹ گئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا کی رحمت کا تعلق تھا. اسی لیے ترک جو تھے نا عثمانی انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک بنایا ہے اس میں سبز گنبد میں اوپر ایک کھڑکی نظر آتی ہے. جب بھی عثمانیوں کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی اس کھڑکی کو کھول دیتے اور اس کھڑکی کا اس وقت نظام ایسا تھا تو اللہ جانتا ہے کہ وہاں سے خوب بارش سیدھی نیچے آتی تھی حجرہ مبارک میں تو یہ اس کو کھول دیا کرتے تھے. انہوں نے ترکوں نے بہت سی چیزیں ایسی رکھی تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کرتے تھے ترکوں نے سے ختم نہیں کیا. یہ تو اب نیا دین دنیا میں آیا ہے نا کہ جس چیز کو دیکھو شرک ہے بدعت ہے یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے مسلمان ہی ہوتے. عجیب و غریب تماشے ہوتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹی دیتے تھے پیار کرتے تھے کوئی بات فرماتے تھے سب چیزیں ہوتی تھی.
ترکوں نے مدینہ منورہ میں اپنے زمانے میں یہ اصول بنا دیا کہ مدینہ منورہ میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو نہلا دھلا کے اچھے کپڑے میں لپیٹ کے اسے لے آتے تھے اور روزہ مبارک کو کھول دیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی آخری دیوار پہ لے جا کے اس بچے کو نکالتے کہ میکسیمم بچہ اتنے ہی قریب جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترکوں کا نظام خلافت تھا، کوئی چھوٹی سی چیز تھوڑے. اور عمر رضی اللہ عنہ یہ کرتے تھے کہ قید کے دور میں فرماتے تھے اب نکاح نہ کرو، یہی چیز آگے چلی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، بہت واقعات ہیں، بس ختم کرتے ہیں اس کو. یہ ساری تشریح اس لیے کی کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے نا کہ اسلام میں عقل کا کوئی مقام نہیں ہے اور بس جو کچھ آ گیا ہے بس وہی ہے اور عقل سے کام نہ لو، یہ اتنے واقعات کی ترتیب کو کافی ہیں کہ اس دین نے لوگوں کو عقل سکھائی، لوگوں کو جینا سکھایا، اس کے معاشی مسائل کا حل سکھایا اور اتنے سنجیدہ حل دیے کہ دنیا اس کا توڑ نہیں کر سکتی. حتیٰ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ عنہ جب ان کا دور خلافت آیا ہے تو بیت اللہ سے مکہ مکرمہ سے خط گیا کہ حضرت بیت اللہ کے غلاف وہ سیدھا ہو گئے ہیں اور خلافت پیسہ دے تاکہ بیت اللہ کے غلاف چڑھائے جائیں نئے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے جواب میں لکھا، اب کوئی لکھے تو لوگ کہیں پتا نہیں یہ کفر کرتا ہے کیا کرتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا کہ جتنے پیسے سے غریب لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے میں اس پیسے کو یہاں خرچ کروں گا. میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ غربت مٹاؤں بجائے اس کے کہ اس پیسے کو بیت اللہ کو غلاف سے خرچ کروں. نہیں دیکھیے اب کوئی کر کے دیکھے ان چیزوں کو. وجہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ دیکھو ایک ہے دین کے مذاہب اور ایک ہے دین کے حقائق. لوگ مذاہب کو ترجیح دینے لگے ہیں حقائق کو. شریعت کا یہ مزاج نہیں. ہمیشہ سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ ایک تو وہ چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر دین کا پتہ چلتا ہے. یہ منگل کے دن پتہ چلے گا نا مظاہرے دیکھنا کہ کیا ہے عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا محبتیں ہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا 2 دن کے بعد. ایک ہے مظاہر جس سے پتہ چلے دین ہے اور ایک ہے دین کی حقیقت. حضرت علی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ آئے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وہاں پر ملاقات کی. جو بھی لوگ تھے عقیل رضی اللہ عنہ وغیرہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ میں تو بار بار فرماتے تھے مکہ جب پتہ ہوگا تو آپ کہنا ہم رات کہاں رہیں گے، رات میں کہاں رکوں گا. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حیران ہوئے جب زیادہ بار ارشاد فرمایا تو ہم سمجھ گئے تو ہم نے کیا اللہ کے رسول آپ کا خط تو موجود ہے، آپ کیسے ہی جملہ بار بار فرماتے ہیں. تو ارشاد میں الطرح کا لینا عقیل شیئن، عقیل نے ہمارے لیے کوئی جگہ چھوڑی ہے؟ عقیل نے تو گھر میرا دیکھ دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے مدینہ منورہ میں جا کے کون سا ایسا تیر مارا، کیا بڑا کام کیا تم؟ ہمیں دیکھو ہم نے بیت اللہ کو بنایا، اس پہ پردے گرائے، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، تو بیت اللہ کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ زیادہ نیکی کے کام ہے، اچھے کام ہے. تم تو اس کے محروم ہے، تمہارا کیا؟ تم کہتے ہو کہ قیامت میں اٹھیں گے مریں گے پھر زندگی ملے گی، یہ کون سی بات ہے؟ اس بات کو سمجھنا چاہیے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائیوں نے ان چیزوں کو ترجیح دی جنہیں دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ بڑا دیندار آدمی ہے. یہ 2 دن بعد اسی کے کارن جب مظاہرے ہوں گے نا تو لوگ کہتے ہیں یار بڑی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تو ہم نے کیسا چیز بنائی، جس نے کیا بنایا، جس نے کیا بنایا. یہ دین کے مظاہر کو وہ لا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور اللہ نے وہی نازل کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا حاجیوں کو پانی پلانا، زمزم پلانا، وعمارت المسجد الحرام اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا، یہ 2 کام
تم اتنی بڑی نیکی سمجھتے ہو اس شخص کے مقابلے میں جو کہتا ہے کہ میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، لا یستوون، یہ دونوں چیزیں برابر ہوئی نہیں۔ علی رضی اللہ عنہ مانتے ہیں کہ آخرت میں اللہ کیا جواب دینا ہے اور اللہ کو ایک مانتے ہیں، اتنی بڑی نیکی اس نے کی ہے، اور تم اس کے مقابلے میں کہتے ہو کہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اور زمزم حاجی کو پلاتے ہیں، تمہاری یہ نیکی قابل ہے اس شخص کے مقابلے میں کہو جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ دیکھا، یہ ہے دین کی حقیقت کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کا مال غصب نہیں کرے گا۔ اور مکہ مکرمہ کے مشرکین غصب کرتے، یہی مطلب جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ آدمی اللہ جی کے لیے نیکی کرے گا، جب یہ بیت اللہ کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ ریاکاری کے طور پر بھی ہوتا تھا، تجربوں میں ہمارا نام رہے کہ ہم بیت اللہ کے خاطر کتنی خدمت کرتے ہیں۔ دین یہ سکھاتا ہے کہ دین کے جو مظاہر ہیں نا ان پر دین کے حقائق کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ ایک آدمی کو بہت مثالیں ملے گی، مگر یہ اصول کی بات ہے۔ مفسرین نے سورہ توبہ کی اس آیت کے ضمن میں جو اصول لکھا ہے کمال کا لکھا ہے انہوں نے۔ مثلاً ایک آدمی، ایک باپ کا انتقال ہو گیا اس کے، وہ کہتا ہے اللہ نے بڑا پیسہ دیا ہے، دیگیں پکاؤ، 200 آدمیوں کو بلاؤ، اتنے مال خرچ کرو، یہ سب کا سب اس نے کر دیا۔ اور اسی کا دوسرا بھائی ہے، وہ کہتا ہے پیسے میں نہیں ہے، اس سے جائز نہیں ہے، لیکن والد کے بڑے حق بنتے تھے، میں روزانہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص قل واللہ پڑھ کے 3 مرتبہ، 1 مرتبہ فاتحہ، 10 مرتبہ یہ سورت، 2 نفل، یہ وہ کوئی چیز متعین کرتے تھے، چھوٹی سی کہتا ہے میں یہ کروں گا۔ 10 سال بعد دیکھو اس نے کتنی پابندی اور تسلسل کے ساتھ 10 سال کی سارے ثواب کرتا رہا، اور وہ لاکھوں روپیہ لگا کے الگ ہو گیا، نام اس کا ہوا، لوگوں نے کہا جی واہ واہ، والد کے مسئلے پہ بابا خرچ کیا ہے پیسہ، یہ تو حق اس نے ادا کیا ہے۔ اس نیکی کو کوئی نہیں دیکھتا کہ جو 10 سال تک اللہ کے حضور میں درخواست کرتا رہا، شریعت کہتی ہے کہ اصل کام چھوٹے نہیں کیا۔ یہ چیزیں ہیں نا، اس لیے شریعت یہ بتاتی کہ دین کو جو مظاہر ہیں ان کی بنسبت دین کے حقائق جو ہیں ان کی زیادہ فضیلت ہے، زیادہ چیز۔ ایک آدمی جلوس میں جاتا ہے، کہتا ہے سبیل لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اس نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، پتا چلا جناب شیخ صاحب نے واقعی آپ کو کمال کر دیا، 1 لاکھ روپیہ اس مرتبہ عید میلاد النبی میں تقسیم کر دیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ اس 1 لاکھ کو میں نے بھی خرچ کرنا ہے، لیکن اس بچے کو محلے میں غریب ہے، اس کی تعلیم کا 1 سال کا میں بندوبست کر دیتا ہوں۔ چپ کر کے اس بیوہ عورت کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یہ بچے کی فیس آپ اپنے بیٹے کو پڑھائیے۔ اللہ کی نگاہ میں یہ آدمی اس سے 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ اس نے چپ کر کے اللہ کی راہ پہ خرچ کیا، دین کی حقیقت کو سمجھ گیا اور دین کے مظاہر کو اس نے چھوڑ دیا۔ اور یہ مسلمانوں کا بہت بڑا مرض ہے کہ یہ ہمیشہ مظاہر کو ترجیح دیتے ہیں اور حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو زوال کا قوموں کے زوال کا باعث بن جاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ ہم جو بات کریں گے حجت اللہ میں وہ عقل کے مطابق کریں گے کہ عقل کا بڑا مقام ہے۔ یہ اس کی چند مثالیں تھیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اندر سے بھائی پہلے ہم نے کیا کہ 45 منٹ کے سمجھ لیجیے 2 پیریڈ ہیں۔ آج اس لیے یہ نہیں کیا کہ آپ کسی کے لیے، ایک آدمی کے لیے بھی اجنبی نہ ہو، کسی کتاب کی کسی طرح چلتی رہے، ختم ہو جائے تو 45 منٹ ایک گفتگو ہوگی، اس کے بعد چائے آپ پھر 10-15 منٹ کے بعد دوبارہ بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد دوسری گفتگو ہوگی، کتاب بہت ہی دلی ہے اور اس میں رسولوں کو اسلام نے ایک بات کہی
جتنی اولاد کی پر تربیت پرورش کر سکتا ہے تو اتنی ہو. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، باپ کی 10 بچے سے کیا بحث کرتی ہے، اور ایک آدمی کے لیے نہیں ہے اتنے اسباب اور وسائل، اسے تو یہ کرنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے مجموعی اعتبار سے مزاج یہ ہے. لیکن علماء عام لوگوں کے حلقوں میں اس لیے یہ بات نہیں کہتے کہ ہمارے ملک میں یہ بھی چیزیں ہیں نا، یہ غلط مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں. دوائیاں اور قسم کی چیزیں جو ہیں یہ فحاشی کو پھیلائیں. کتنی علماء نے شدید مخالفت کی تھی اور کرنی بھی چاہیے تھی. ہمارے قابل اسی لیے تھی کہ سجن بھی کرائے کہ ایسے نہ ہو ان چیزوں کی اجازت دے دیں تو لوگ زمین کریں، جیسے کہ ہمارے دور میں ہو رہا ہے. ورنہ اصل چیز یہ مصنف عبدالرزاق نے ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس میں عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے آسانی سے کیے جائیں. یہ تو اصل میں معاملہ حکومت کا ہے کہ حکومت ایسا نظام جب نافذ کرے تو کس موقع پر پہنچ کے اس طرح رعائی دے. اور حکومت کی اس قانون کو نافذ کرنے والے مجھے قاضی ہیں، تو قاضی جب یہ سمجھے گا کہ اس انسان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے یا حالات کی وجہ سے مجبوراً ایسے کر دیا جس سے رعائی کی گزارش ہے. قاضیات میں اس میں شریعت میں بہت وسیع اختیارات ہیں. قاضی جی اسی طریقے سے کہ جب تک حالات ٹھیک نہ ہوں، حدود کی ایسی امپلیمنٹیشن جیسی کہ نبی صلی اللہ علیہ دور میں ہوتی تھی، کام بہت مشکل ہے. رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ ان کے فیصلے آپ کو ملیں گے، سبھی رضی اللہ عنہ کے فیصلے ملیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض فیصلہ میں یہ کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو یوں کرتے. دلیل ہے اس کی کہ حدود کے معاملے میں فوری سزا دینی ہے نہیں دینی یہ بڑی دانشمندی کا کام ہے. جی وہ لوگ ہی نہیں ہیں جن سے اسلام نافذ. جب آپ بہترین قسم کی کڑھائی پکائیں گوشت کی چکن کی اور پھر گلے کے سامنے تھوڑی رکھا جاتا ہے. انسانی کا معاشرے کام سامنے نہ مقنن اور شارع حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی نہیں تھے. عمر رضی اللہ عنہ کام تھے. قانون کا مقنن صرف اللہ ہے. ہمارے حنفیوں کا یہ اصول کی کتابوں میں طے شدہ بات ہے. تو کہتے ہیں قانون اور شریعت اس میں حلال اور حرام کا منصب صرف اللہ کے لیے ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. مسلم ثبوت اگر پڑھیں گے نا آپ
یہ انوار وغیرہ کا جو آخری کتابیں آتی ہیں مسلم السلوک کی شرح قواعد الرحموت میں انہوں نے اس کو بحث کی کہ ہمارے نزدیک قانون صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو بناتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ اختیار نہیں ہے تو جس چیز کو چاہیں حلال کریں جس چیز کو چاہیں حلال نہیں شرح کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں پولیس کو کیسے کرتے ہیں. اس کی اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے پابند نہیں ہے. یہ بڑی باریک بات. لیکن یہ جو اصول لوگ کہتے دیتے ہیں نا کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہم نہیں مانیں گے، یہ بات ایسے درست نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، 3 اطاعتوں کا حکم دیا ہے. اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اولو الامر کی دستور میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو اولو الامر کے لیے اللہ نے اطاعت کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا نے اطاعت کا لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب ہے کہ نبی کی اطاعت مستقل ایک الگ چیز ہے. ہم نے تو نہیں کہا، ہم نے تو کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے نا یہ غلط چیز ہے. لوگ اسے دین کا مذہب سمجھتے ہیں، حقیقت میں نہیں. کسی چیز کو بھی نہیں کیا ضرورت پڑی ہے ہدایت کی جائے. ہم تو بغیر کسی ضرورت اور وجہ کے ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے اور نشیوں کو بھی جائز سمجھتے ہیں. جی صحابہ رضی اللہ نے نہیں کی، ہم سے دین نہیں کرتے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ میت کی وصیت او دین یا پھر قرض. اللہ تعالیٰ نے میت کی وصیت کو پورا کرنے کا پہلے حکم دیا اور قرض کی ادائیگی بعد میں. ٹھیک ہے نا، وصیت او دین. اور سنت بتاتی ہے کہ قرض کی حیثیت پہلے ہے اور میت کی وصیت کی تنقید بعد میں. تو یہی عمل ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت معاذ اللہ بالکل یہ ہے ہی نہیں کہ وہ وہاں سے لے کے پیغام دے رہے ہیں، بلکہ جو کچھ اللہ کی اجازت حکم کے مطابق کرتے رہے ہیں اور اتحاد بھی کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتحاد کا ہاتھ بھی حاصل کی، کبھی حق میں کبھی اتحاد کی بجائے دوسری اتحاد سے رکھی تھی. ان کی اطاعت کا مقصد بتاتا ہے.
ان کا کیا ابتدا رسول کی کتابیں ترقی کا نظر میں یہ دو چیزوں میں سے اصول صاف کیا ان لوگوں نے چیزوں کو تھوڑا بیان کیا کے لیے اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو یہ جو مقصود ہے نا ترقی کا نظر میں یہ پڑھنی چاہیے پوری ہاں مشکل کام کرنے کے لیے آسان ہوتے ہیں اگر خلق میں انسان کی خبر یہ لگتی ہے نا موت کو پہلے پڑھنے کی لگتی ہے جی اجماع میں یہ شرط محققین نے تسلیم نہیں کی کہ ساری جہانی کی خبر ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بس جس حد تک ممکن ہے جب تک لوگ اجماع کو نقل کریں تو بھی چاہیے تو اس قضیے پہ انہوں نے فقہ جعفریہ کے جو اصول ہیں اس کا بھی حوالہ دیا ہے فقہ جعفریہ میں انہوں نے یہ کہا کہ عالم زمانے کی تقریب ہو جو زمانے میں سب سے بڑا قائد علم پھر امامیہ ہی نے اس اعتراض کا جواب دیا اور امامیہ نے کہا کہ کوئی آدمی اگر اس بحث میں نکلے کہ ہمارے زمانے میں سب سے بڑا آدمی دین کون ہے بس اس کی تقریب کرنی ہے تو جس کے متعلق وہ فتویٰ دے کہ سب سے زیادہ علم والا یہ شخص ہے تو یہ جو خود فتویٰ دے رہا ہے اس سے بھی بڑا ہوا ہوگا تو اس کو بھی فیصلہ کرے گا تو کہتے ہیں یہ بات نہیں ہو سکتا اسی طرح اجماع سے یہ مانا لینا کہ امت میں کسی کونے خدرے میں کسی کو اس سے اختلاف ہی نہ ہو یہ بات نہیں جمہور نے جب اتفاق کر لیا اور خبر صادق اس تک پہنچ نہیں سکتا بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہ میں بحث نہیں کی لیکن جمہور صحابہ رضی اللہ عنہ تک نہیں سکتا لیکن علی رضی اللہ عنہ کی بحث کی ایسی لیکن علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مہاجرین اور وہ لوگ جو بدر میں گئے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ سے باہر نہ ہوا تو بات کو کافی ہے اسی سے مجھے دوسری شاخ پوچھی ہے وہ یہ کہ کیا پوری امت کا اجماع یا یہ کہ صرف مقتدر حضرات کا اجماع امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے گئے ہیں کہ اگر کسی چیز پر حرمین شریفین کے ائمہ علماء وہ اکٹھے ہو گئے تو اس بات کو پوری امت کے لیے ماننا ضروری ہے اگر جبکہ وہ بات خلافت سے متعلق